ونستعينه ونستغفره ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سلم ایسا نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کر یہ دو بند کر دیں پہلی مرتبہ آپ کے اس تاریخی شہر میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ وقت بھی
کافی گزر چکا ہے، اور کراچی والوں نے مجھے تھکا بھی بہت دیا ہے۔ آج صرف تعارفی تقریر کروں گا۔ مفصل بیان کا انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ غالباً آج کے اس پروگرام کا جو عنوان تجویز ہوا وہ ہے توحید و سنت کانفرنس۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یا آپ کے اس شہر میں جتنے عنوان اور موضوع رکھ کے کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان سب موضوعات میں سے توحید کا موضوع سب سے اعلیٰ ہے۔ کچھ احباب نے کانفرنسوں کا عنوان تجویز کیا ختم نبوت۔ کچھ ہمارے دوستوں نے عنوان تجویز کیا عظمت صحابہ۔ کچھ نے فکر آخرت، سیرت، یہ سب موضوع اپنی اپنی جگہ پہ اعلیٰ ہیں۔ اگر کوئی دوسرے طبقے کا میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے تو وہ یہ تاثر شہر میں نہ دے کہ سرگودا سے آ کے کہہ گیا ہے کہ ختم نبوت کا مضمون کوئی اعلیٰ نہیں، یا عظمت صحابہ کا موضوع کوئی اعلیٰ نہیں۔ میں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ختم نبوت کا موضوع بیان نہیں ہونا چاہیے؟ غور سے بولیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
اللہ نے ہمارے آقا پہ نبوت کو ختم کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ختم نبوت۔ علماء اسے بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ایک بات میں کہہ کے جاؤں گا وہ آج سے پہلے کسی خطیب نے نہیں کہی ہوگی۔ مرزائیوں کا بچہ بچہ وہ اسے پڑھاتے ہیں، اپنا مسلک رٹاتے ہیں، دلائل سکھاتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی وہ بند کر دیتا ہے۔ کوئی مرزائی آپ سے پوچھے کہ نبوت رحمت نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ رحمت ہے یا نہیں؟ تو وہ کہے گا اچھا پھر آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دیا۔ پھر آپ آئیں بائیں شائیں کریں گے۔ اگر نبوت رحمت ہے تو کیا میرے آقا نے رحمت کو ختم کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ میرے آقا نے نبوت کی رحمت کو ختم نہیں کیا، بلکہ نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا۔ تو ان سمجھ آئیے یا یہ میرا جوش ویکھ کے سبحان اللہ کی تیجیے گا؟ کمال تک پہنچا دی کی کوئی سمجھ آئیے آپ کو؟ نہیں، میں سمجھاتا ہوں آپ کو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ستارے ساری رات جگمگاتے رہے، صبح نہیں ہوئی، روشنی تھی نا، صبح نہیں ہوئی۔ 14ویں کا چاند ساری رات آسمان پہ چمکتا رہا، صبح ہوئی نہیں ہوئی۔ یوں ہی سورج نے کنارہ باہر نکالا، صبح ہو گئی، سورج نصف النہار پہ آیا، ذرے ذرے کو روشن کر دیا۔ سورج کہتا ہے میں خاتم الانوار ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے نور کو ختم کر دیا ہے؟ میں نے روشنی کو ختم کر دیا ہے؟ یہ معنی نہیں ہے۔ خاتم الانوار کا معنی یہ ہے کہ دھرتی والوں کو، سمجھیں گے آپ میری بات؟ بولو تو صحیح یار۔ سورج نے کہا کہ دھرتی والوں کو جس روشنی کی ضرورت تھی وہ روشنی میں نے پوری کر دی ہے۔ میرے ہوتے ہوئے نہ چاند کی ضرورت، نہ ستاروں کی ضرورت، نہ چراغ کی ضرورت۔ میرے نبی نے اس معنی میں خاتم النبیین ہونے کا شرف حاصل کیا کہ دنیا کے لوگوں کو جس ہدایت کی ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر کے رکھ دی ہے۔ اب میرے ہوتے ہوئے وکیل صحابت عالم میں آنا، وہ تو ابھی میں نے ذکر کرنی ہے تھوڑی سی۔ میں نے کہا نا صرف میں نے آج اپنا ایک رنگ آپ کو دکھا کے چلے جانا ہے، مفصل بیان میں نے آ کے کرنا ہے۔ یہ ختم نبوت کا جو معنی میں نے کیا آپ کو پسند آیا کہ نہیں آیا؟ نبوت کو اپنے عروج پہ پہنچا دی، نبوت کو اپنے کمال پہ پہنچا دی۔ اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ختم نبوت کا عنوان ضروری ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں،
یہ عنوان بیان ہونا چاہیے، تقریروں کا موضوع ہونا چاہیے، اور عظمت صحابہ یہ عنوان بھی کانفرنسوں کا موضوع ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجھے توحید پہنچی ہی صحابہ کے ذریعے ہے۔ صحابہ نہ ہوتے تو مجھے توحید کیسے پہنچتی؟ صحابہ ہی کے ذریعے مجھے قرآن پہنچا، صحابہ کے ذریعے مجھے نبی پاک کے ارشادات پہنچے، صحابہ کے ذریعے مجھے دین کے ارکان پہنچے، صحابہ کے ذریعے مجھے اسلام کے احکام پہنچے، صحابہ کے ذریعے مجھے سنت نبوی پہنچی، صحابہ کے ذریعے مجھے دین پہنچا۔ صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے محسن ہیں، مجھ پر احسان ہے صحابہ کا، اس لیے صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرا دینا بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی صداقتوں کے گردا گرد پہرا دوں کہ وہ سب سچے تھے، انہی کے ذریعے سب کچھ پہنچا، وہ عینی گواہ ہیں۔ عینی گواہ سمجھ دے؟ نہیں سمجھتے تھے، میں سمجھا لینا۔ موقع دے گواہ، عینی گواہ کون سے ہوتے؟ موقع دے گواہ، چشمدید گواہ، قرآن کے اترنے کے، میرے نبی کی سنت کے، سیرت کے، اسوہ کے، موقع دے گواہ نے صحابہ۔ جب عدالتوں میں مقدمہ کرتے ہو، استغاثہ کرتے ہو، مقدمہ لڑتے ہو، اور مخالف فریق کا وکیل تیرے گواہ پہ جرح کر دے، مخالف وکیل کہے یہ گواہ جھوٹا ہے، اور جرح ثابت ہو جائے، تیرے وکیل کے پاس کوئی جواب نہ ہو، تو نے جو گواہ پیش کیا وہ جھوٹا ہو جائے، نتیجہ جج فائل لپیٹ کے تیرے منہ پہ مار دے گا۔ کیوں؟ تیرے دعوے کا گواہ جھوٹا ہے۔ اوے بہاولپور کے لوگوں، صحابہ دین کے چشمدید گواہ ہیں، اگر صحابہ پہ جرح ہو گئی کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ سنت بچے گی، نہ ختم نبوت بچے گی، نہ دین بچے گا۔ اگر صحابہ میں سے ایک بھی جھوٹا ہوگے کچھ نہیں بچے گا۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ سمجھ بھی رہے ہو؟ کچھ اشارے سمجھتے ہو؟ بچے نے ماں سے ضد کر لی تھی، اماں حلوہ کھانا۔ کیا کھانا ہے؟ اے حلوے دا نام آوے تو تسی مولوی والے پاسے بڑا ویکھدے، یہ تسی تے کدی چکھیا بھی نہیں۔ ماں حلوہ کھانا ہے، ماں نے 1 روپیہ دیا، 7 برتن دیا، بازار سے تیل لے کے آ، تجھے حلوہ پکا کے دوں۔ میری بات کو ذرا غور سے سننا ہے۔ برتن ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، نیچے بھی گہرائی تھی۔ بچہ گیا، اس نے دکاندار سے کہا روپیے کا تیل دے، سستا زمانہ تھا۔ اس نے تیل دیا، برتن بھر گیا، تیل بچ گیا۔ دکاندار نے کہا باقی کا تیل کہاں ڈالوں؟ بچے نے کہا ادھر ڈال دے۔ بچہ جو ہوا ادھر ڈال دے، دکاندار نے ادھر ڈال دیا۔ گھر آیا، یہ بات جب میں پوری کروں نا تو آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ گھر آیا،
ماں نے کہا روپیے کا اتنا تھوڑا تیل؟ اس نے کہا اماں ادے بھی ہے، اماں ادھر بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا اور پھر نہ تیل ادھر رہا۔ اگر صحابہ نہیں بچیں گے نا، پھر نہ دین ادھر بچے گا نہ دین ادھر بچے گا۔ صحابہ کو بچانا ہوگا۔ یہ سارے سچے ہیں، ان میں سے کوئی جھوٹا یہ عنوان ہونا چاہیے۔ کبھی آیا تو میں اس پر گفتگو کروں گا۔ پھر جب میں نے کبھی یہاں حیدرآباد میں حضرت سیدنا معاویہ پہ گفتگو کی نا، پھر آپ سنیں گے کہ معاویہ کون ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں آپ سے گزارش کروں گا۔ فکر آخرت کا موضوع بھی ہونا چاہیے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ اصلاح اعمال ہونا چاہیے کہ اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ ختم نبوت کا موضوع بھی اعلیٰ، عظمت صحابہ کا موضوع بھی اعلیٰ، فکر آخرت کا موضوع بھی اعلیٰ، اور اعمال کی اصلاح کا موضوع بھی اعلیٰ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں ان تمام موضوعات میں سے سب سے اعلیٰ موضوع توحید کا موضوع ہے، سب سے اعلیٰ موضوع توحید والا ہے۔ ٹھیک ہے، بولو یار، ناراض ہو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے ٹھیک ہے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ بھائی میں نے کہہ دیا تو آپ نے کہا بھائی ہماری جماعت کا خطیب ہے یہ کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے؟ نہیں، بات بگڑی ہی تب ہے جب ہم نے آنکھیں بند کر کے علماء کے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ فطور پڑا ہی تب ہے جب ہم نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے عالم کی بات کو ماننا شروع کیا کہ جو یہ کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گیا، ان کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ منکر نکیر آئے، منکر نکیر نے آ کے شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اے میں بعد وچ دساں گا، پہلے تسی دسو، پہلے تسی دسو کہ جب ہمارے بابا آدم کی تخلیق ہو رہی تھی تم نے اعتراض کیوں کیا؟ تم کون ہوتے تھے اعتراض کرنے والے؟ مولانا بیان کر رہے ہیں، فیس بک پہ بیان کر رہے ہیں، ممبر پہ بیان کر رہے ہیں، لوگ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ۔ کوئی بندہ اٹھ کے نہیں پوچھتا، کوئی کالج کا پڑھا ہوا لڑکا، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر، کوئی تعلیم یافتہ اٹھ کے نہیں پوچھتا مولانا شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں چلے گئے، منکر نکیر آئے، انہوں نے سوال کیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا، 10 کس دسیا؟ یؤمنون بالغیب، وہیں سے کام خراب ہو گئے۔ اگر کوئی اٹھ کے پوچھتا نا، کوئی لڑکا اٹھ کھڑا ہوتا کالج کا پڑھا ہوا، وہ تعلیم کے بلبوتے پہ اٹھتا، وہ کہتا مولانا کوئی حوالہ، کوئی حوالہ دیجئے، بندیالوی آج آپ کو سمجھا کے جا رہا ہے، پلے باندھ لو، دل کی تختی پر بندیالوی کی بات لکھ لو، لکھ لو۔ نوجوانوں تم خاص کر کے لکھو، کسی عالم کی، کسی خطیب کی، کسی پیر کی، کسی ولی کی، کسی کی بات بغیر کیوں کہ نہیں ماننی، نہیں ماننی، نہیں ماننی۔ وہ بات کرے آپ کہیں مولانا ایسے کیوں، اس کی دلیل
قرآن سے حدیث سے اگلی بات جو کہوں گا آپ کی سبحان اللہ کا انتظار کروں گا. کسی کی بات بغیر کیوں کے نہیں ماننی. بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے. ان کے آگے کوئی کیوں نہیں ہو سکتا. ان کے آگے نہیں کیوں ہو سکتی. باقی ہر ایک کے سامنے کیوں ہو سکتی. نبی پاک کے سامنے کیوں کر سکتا ہے تو صرف عرش والا کر سکتا ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. جس چیز کو میں نے آپ کے لیے حلال کیا تھا آپ نے اس کو حرام کیوں کیا؟ کس نے پوچھا؟ چلو یار تھوڑی سی بات، پہلی مرتبہ آیا ہوں تو ساری، پھر میں حضرت شیخ القرآن کا شاگرد ہوں، مولانا غلام اللہ خان کا شاگرد رحمت اللہ. اور میرے استاد کی عادت تھی وہ تھوڑے تھوڑے موضوع سارے چنتے چلے جاتے. ایک موضوع کہیں رہ نہ جائے یار، عظمت مصطفیٰ، ایک جھلکی میں اس کی بھی پیش کروں.